واجب الاحترام، قابل صد احترام و باعث تکریم، معزز مکرم محتشم محترم علماء کرام، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام و اہل بیت رضی اللہ عنہم و عنہن اجمعین کے غلام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام محترم مرحوم اسماعیل صاحب کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے، اور اسی جگہ پر دوسری مرتبہ آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مجھے عنوان دیا گیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی اس گفتگو کو بطور ایصال ثواب کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مرحوم اسماعیل صاحب کے حق میں، کہ اللہ ہمارے سیرت کے بیان کو، اس پروگرام کو ان کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ بھائی آکاش صاحب، ان کے بھائیوں کو اللہ کروڑوں برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے، اور اللہ اسماعیل صاحب کے خاندان میں علماء اکرام صلحاء پیدا فرمائے، صحابہ اکرام اہل بیت کے غلام اور ان کی ناموس پر کٹ مرنے کا جذبہ لینے والے مجاہد ان کی نسلوں میں پیدا فرمائے۔ بلا تمہید عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت کا قطعہ تلاوت کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اے نبی آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے اور میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا دنیا میں سب سے افضل ہیں، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے افضل میرے نبی ہیں، پہلا نمبر میرے نبی کا ہے۔ بلند آواز سے کہو بے شک، ذرا زور سے بولو بے شک۔ دیکھیں مختصر گفتگو ہوگی لیکن آپ کے مزاج کے مطابق ہوگی، اور اگر مجھے عنوان صرف سیرت النبی دیا گیا تو میں نے پچھلے پروگرام میں یہاں رسومات کے حوالے سے اور اخلاقی اور معاشرتی مسائل کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اب مجھے عنوان دیا گیا سیرت النبی کا، تو صرف سیرت النبی پر بات ہوگی۔ اللہ کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا عنوان مطلق ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میرے آقا پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد آپ کی ولادت و میلاد کے بعد سیرت کا آغاز ہوا۔ بابا یہ بات غلط ہے۔ حضور کی سیرت کا آغاز آپ کے تذکرے، آپ کی ولادت سے میلاد سے نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے جب سے کائنات بنائی ہے آمنہ کے لال کے تذکرے اسی وقت سے شروع ہو گئے تھے، اور یہ خود رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ احمد نبی ہیں جو مکتوب ہیں تورات میں، جو مکتوب ہیں انجیل میں، جو مکتوب ہیں زبور میں۔ حضرت آدم صفی اللہ کا زمانہ ہے، ذکر صحیفوں میں آمنہ کے لال کا ہے، زمانہ نو نجی اللہ کا ہے، ذکر آمنہ کے لال کا ہے، زمانہ داؤد خلیفۃ اللہ کا ہے، ذکر آمنہ کے لال کا ہے، زمانہ یوسف صدیق اللہ کا ہے، ذکر آمنہ کے لال کا ہے، زمانہ موسیٰ کلیم اللہ کا ہے، ذکر آمنہ کے لال کا ہے، اور زمانہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، اور ذکر آمنہ کے لال کا ہے، زمانہ اسماعیل ذبی اللہ کا ہے، ذکر آمنہ کے لال کا ہے، زمانہ عیسیٰ روح اللہ کا ہے، ذکر آمنہ کے لال کا ہے۔ تو ہر دور میں میرے نبی کا ذکر رہا۔ میرے آقا کی آمد سے، پیدائش سے قبل محبوب دو عالم کے تذکرے تھے کہ میرے نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ لیکن ایک فکرہ درمیان میں کہتا چلوں، کل میں ایک مولوی کی تقریر سن رہا تھا جو کہہ رہا تھا ایک پلڑے میں سارے نبیوں کو ڈالیں، ایک پلڑے میں میرے مصطفیٰ کو ڈالیں۔ اس نے انتہائی غلط بات کی ہے۔ اپنے آپ کو 30 مر خان کہتے ہیں، میرے نبی پلڑے میں نہیں ڈال سکتے۔ پلڑے کی کیا حیثیت ہے کہ آمنہ کے لال کو ڈالا جائے، جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا ہے، جس کے لیے بزم کونین کو سجایا گیا ہے، جس کے لیے پھولوں کو خوشبو دی گئی ہے، جس کے لیے ستاروں کو چمک دی گئی ہے، جس کے لیے چاند کو کرنیں دی گئی ہیں۔ اب وہ اس قابل ہے الیاذ باللہ کہ ہم پلڑوں میں آمنہ کے لال کو تولتے رہیں۔ یہ ویسے شگوفے اور اشتلیات ہوتی ہیں۔ آؤ میری زبان سے ایک اساتذہ، عظیم اساتذہ کے ادنا سے شاگرد کی زبان سے
अकाबिर के पढ़ाए हुए सबक को सुनते जाइए। मैं किसी नबी की नफ़ी नहीं कर रहा, क्योंकि रब का कुरान कहता है ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुली, कि नबियों के दरमियान में फ़र्क करने की इजाज़त नहीं है। मेरे अकाबिर का अकीदा है आदम सफ़ीउल्लाह भी आला है, नूह नजीयुल्लाह भी आला है, इब्राहीम खलीलुल्लाह भी आला है, इस्माइल ज़बीयुल्लाह भी आला है, दाऊद खलीफतुल्लाह भी आला है, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह भी आला है, और मूसा कलीमुल्लाह भी आला है, ईसा रूहुल्लाह भी आला है। लेकिन साथ मेरे नबियों के बारे में मेरे अकाबिर का ये भी अकीदा है, आमिना के लाल के बारे में मेरे अकाबिर का ये भी अकीदा है कि सारे नबियों के हुस्न को, सारे नबियों के जमाल को, सारे नबियों के कमाल को, सारे नबियों के कलाम को, सारे नबियों की तहजीब को, सारे नबियों के तमद्दुन को, सारे नबियों की सकाफत को, सब नबियों की इबादत और रियाजत हो, तकवा और तहारत हो, ईमानो इकानो विजदानो इरफान को, सब नबियों के अफ़ालो अमालो किरदारो अफकारो नजरियात को, सब नबियों की अक्ल को, फेम को, फरासत को, खिरद को, दानिश को, सब नबियों के सजदे को, कामे को, जलसे को, कादे को, क़याम को, सब नबियों की दावत को, तबलीग को, सब नबियों की सिफात जमीला करीमा लतीफ़ा अजीमा बशीरा सिदरा कानिता मुस्तकीमा को समेट के जो दुनिया का सबसे अजीम शख्स बनाया गया है, वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है, वो आमिना का नूरे नजर है, वो नबियों का इमाम है, वो नबियों का सुल्तान है, वो हसीनों में अहसन है, वो जमीलों में अजमल है, वो करीमों में अकरम है, वो अजीमों में आजम है। उस जैसा हसीन कोई नहीं, उस जैसा जमील कोई नहीं। आपका हुस्न भी आला है, जमाल भी आला है, किरदार भी आला है, अफकार भी आला है, नजरियात भी आला है, आपकी इबादत भी आला है, रियाजत भी आला है, तकवा भी आला है, तहारत भी आला है, ईमान भी आला है, ईकान भी आला है, विजदान भी आला है, इरफान भी आला है, सोच भी आला है, फिक्र भी आला है, अकल भी आला है, खिरद भी आला है, फेम भी आला है, फरासत भी आला है, तहजीब भी आला है, तमद्दुन भी आला है, सकाफत भी आला है, रीत भी आला है, रिसम भी आला है, रिवाज भी आला है, चेहरा भी आला है, वल्लाइल की जुल्फ भी आला है, पगड़ी भी आला है, लिबास भी आला है, मुद्दस्सर की चादर भी आला है, मुज़म्मिल का कंबल भी आला है, यासीन का लक़ब भी आला है, ताकि अलकबात भी आला है। उस नबी का उठना आला, बैठना आला, खाना आला, पीना आला, सोना आला, चलना आला, जागना आला। और मेरे नबी की नमाज भी आला है, इबादत भी आला है, रियाजत भी आला है, मेरे नबी की फजर भी आला है, ज़ोर भी आला है, असर भी आला है, मगरिब इशा भी आला है, पैगंबर के सजदे भी आला, पैगंबर के नफल भी आला, पैगंबर की तहज्जुद भी आला, चाश्त भी आला, अराबील भी आला, इशराक भी आला, पैगंबर का जिहाद भी आला, बदर, ओहद, खंदक, ताइफ, तबूक, हुनैन, यरमूक भी आला, नबी की ज़ात भी आला, सिफात भी आला, नबी की आल भी आला, नबी की अज़वाज भी आला, और नबी के असहाब भी आला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा। तवज्जो, यहाँ कम इल्म खटकू मटकू मौलवी आमना के लाल को तराजू में तोलते हैं। मैंने सुना और तुम्हारे इसी गढ़ी के इलाके में सुना कि हम पलड़े में रख के महबूब को एक पलड़े में नबियों को रखेंगे। आज सुन, मेरे अकाबिर का पढ़ाया सबक पूरी कायनात के 7 ज़मीनों 7 आसमानों को तराजू बना लिया जाए, लेकिन इन तराजू कोई की हैसियत नहीं है कि आमिना के लाल के तकवे के बोझ को संभाल सके, आमिना के लाल के तहारत के बोझ को संभाल सके, आमिना के लाल के जमाल के बोझ को संभाल सके। और पूरी कायनात को सांचा और तराजू बना लिया जाए, आमिना के लाल का कोई वजन कर सकता? और यहाँ लोग तराजू में तोल रहे हैं मेरे नबी को, कहते हैं पलड़े में रखेंगे। अपनी अदाओं पे खुद ही गौर करो, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तराजू में नबियों को तोला नहीं जाता। और याद रखो, मेरे अकाबिर का अकीदा ये है। लोग हमें सवाल करते हैं, मौलवी साहब तुसी मिलाद नू मानते हो? सवाल है ना, मिलाद को मानते हो? मानते हो ना?
لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں. میں نے کہا یہ سوال ایسے ہی ہے کہ دن کے 12 بجے ہوں، آسمان پہ ایک ذرہ برابر بھی بادل نہ ہو، اور کوئی کہے حضرت سورج کو مانتے ہو، سورج ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی سورج نظر آ رہا ہے نا. یہ سوال ہی غلط ہے. یاد رکھو، آقا کے میلاد یعنی پیدائش کا منکر کافر ہے، میرے نبی کے میلاد کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا. بابا انکار میلاد کا کس نے کیا ہے؟ لیکن یاد رکھنا، پیغمبر کے ہم میلاد کے تذکرے بھی کرتے ہیں، پیغمبر کی سیرت کے تذکرے بھی کرتے ہیں، پیغمبر کی مکی مدنی زندگی کے تذکرے بھی کرتے ہیں، پیغمبر کی سیرت کی بات بھی کرتے ہیں، اور پیغمبر کے جہاد کی بات بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں مزاج بدل گیا، میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا. تو کہتے ہیں جی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ. ٹھیک ہے، میرے آقا کو کھانا پسند تھا، کھانا اللہ کی نعمت ہے، کلو وشربو، رب کا قرآن کہتا ہے کھاؤ. لیکن یاد رکھنا، نبی کو کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ بدر میں اٹھنے والی تلوار بھی پسند تھی. میرے نبی کبھی کبھی کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کھول مغازی کے باب کہ انا نبی الملاحم، انا نبی السیف، میں زور کی جنگیں لڑنے والا نبی ہوں، میں تلواریں اٹھانے والا نبی ہوں. پیغمبر کو صرف جناب کھانا ہی پسند نہیں تھا، پیغمبر کو تلوار بھی محبوب تھی. پیغمبر کو صرف کھانا ہی پسند نہیں تھا، پیغمبر کو یہ بھی محبوب تھا کہ جو حضرت معاویہ کے حق میں کہتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. پیغمبر کو جو چیز پسند تھی ہم قیامت کی صبح تک اسے پسند رکھیں گے. کہو بے شک. ایسا نہیں ہے کہ جو پیغمبر کو پسند ہے میرے مزاج کو پسند ہے تو لے لیا، نہیں نہیں، جو میرے آقا نے پسند کر لیا ہمیں پسند ہی پسند ہے. مزاج مانے نہ مانے، طبیعت مانے نہ مانے، برادری مانے نہ مانے، استاد شیوخ مشائخ مانے نہ مانے، دوست یار حلقہ یارام مانے نہ مانے، کوئی مانے نہ مانے، تو مانے نہ مان، کوئی زور نہیں. ارے کوئی مانے نہ مانے ہمیں پرواہ نہیں ہے. آمنہ کے لال جسے مان کے گئے ہم مانتے ہیں، جو پسند کر کے گئے ہم پسند کرتے ہیں، جسے ریجیکٹ کر کے گئے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. جو نبی کو پسند ہے وہ ہمیں بھی پسند ہے. میرے آقا کو معاویہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ بولو، میرے آقا کو معاویہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی حضرت رملہ سے پوچھا، رملہ کیا تو اپنے بھائی معاویہ سے پیار کرتی ہے؟ بہن ہے نا، ویر سے کیسے پیار نہیں کرے گی؟ اپنے بھائی سے پیار ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے تو اپنے بھائی سے بڑی محبت ہے. آقا نے فرمایا مجھے بھی تمہارے بھائی سے محبت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک دفعہ حضرت معاویہ آقا کے ساتھ سواری پہ بیٹھے ہیں اور حضرت معاویہ کا شکم مبارک حضور کی پشت مبارک سے لگا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاویہ آج ایک دعا کر رہا ہوں. فرمایا کیا؟ فرمایا اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھی بھر دے، علم سے بھی بھر دے. اللہ کے نبی جسے پسند کرے ہمیں پسند ہے. اللہ کے نبی ابو بکر کو پسند کرے ہمیں ابو بکر پسند ہے، عمر کو پسند کرے عمر پسند ہے، عثمان کو پسند کرے عثمان پسند ہے، علی کو پسند کرے علی پسند ہے، حسنین کریمین کو پسند کرے ہمیں پسند ہے، حضرت معاویہ کو پسند کرے ہمیں پسند ہے، حضرت ابو سفیان کو پسند کرے ہمیں پسند ہے. جسے نبی پسند کرے ہمیں پسند ہے، جسے نبی ریجیکٹ کرے ہم بھی اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. اور یہاں کہتے ہیں جی ہم نبی کے وارث ہیں اور مزاج اپنے لے کے گھوم رہے ہیں. میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ کبھی میں آؤں گا انشاءاللہ پہلے آپریشن کروں گا، پھر اچھے طریقے سے ٹانکے لگاؤں گا، پھر ہفتے بعد پوچھوں گا ٹانکے کھلے درد تو نہیں ہوا. ہمیں ساری ادائیں آتی ہیں. فی الحال سیرت سنیے. میرے آقا کی سیرت کیا ہے کہ میرے نبی جیسا کوئی دنیا میں نہیں. بولو میرے نبی جیسا دنیا میں نہیں. ہم ان اکابر کے ماننے والے ہیں کہ ایک بزرگ اللہ کے ولی کا نام ہے سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ. آپ کے سامنے کسی نے کہہ دیا میرے نبی چاند ہیں، میرے نبی کا چہرہ چاند جیسا ہے. حضرت حسین احمد مدنی تڑپ کے کہنے لگے شرم نہیں آتی؟ کہتے ہو میرے نبی کا چہرہ آسمان کے چاند کی طرح ہے. ارے چاند میں تو چھائیاں ہیں، سارے دنیا کے چاند مل جائیں آمنہ کے لال کے چہرے کا مقابلہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے. ہمارے اکابر مولانا عبید الرحمن کاندھلوی رحمہ اللہ گزر رہے ہیں اور گزرتے ہوئے کسی نے گلاب کی پتیاں پھینکی. میں نے آج تک اپنی تقریر میں حضور کو گلاب نہیں کہا، حضور کو گلاب.
کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ لوگ باہر نہیں آئیں گے، ہم پہ پھینکیں گے، اور جس چیز کی نسبت نبی کی طرف ہو جائے نا اس کو ہم پھینکا نہیں کرتے، اسے سینے سے لگایا کرتے۔ اس لیے میں نے اپنی تقریر میں کبھی نہیں کہا کہ میرے نبی گلاب جیسے ہیں۔ تو حضرت مولانا عبید الرحمن کاندھلوی رحمہ اللہ، حبیب الرحمن کاندھلوی کے بیٹے اللہ کے ولی تھے، گزر رہے ہیں، ہم ان اکابر کے ماننے والے، آپ مجھے بتا میں تمہیں سیرت سناؤں۔ گزر رہے تھے، لوگوں نے گلاب کی پتیاں اٹھائی اور حضرت پہ پھینکی، حضرت پہ پتیاں پھینکی گئی، اور اس کے بعد حضرت سٹیج پہ آگے جیسے آپ نے پھینکی، پھر ایک نعت خان صاحب کھڑے ہوئے، اللہ ثنا خانوں کو محفوظ رکھے، اللہ ان کو کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے، یہ پیارے پیارے ثنا خان، یہ نقیب، اللہ ان کے چہروں کو سلامت رکھے۔ تو گلاب کی پتیاں پھینکی گئی، پھر ایک نعت خان کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے نبی دا مکھ گلاب ورگا، میرے نبی دا مکھ گلاب ورگا۔ حضرت تڑپ کے کھڑے ہو گئے، کہا تقریر ختم ہو گئی، نعت بند کرو، یا تو میرے نبی کو گلاب نہ کہو یا گلاب کو پاؤں تلے نہ رہو، اور ساری دنیا کے گلاب، چنبیلی، گلے لیلا، مشک و عنبر، سارے عطر، ساری خوشبوئیں، ساری رونقیں، سارے جلوے، سارے لائٹیں، ساری روشنیاں، سارے نور مل جائیں، میرے آقا کے چہرہ نبوت کی چمک کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تم کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ کوئی نبی کو گلاب کا پھول کہہ رہا ہے، کوئی چاند کہہ رہا ہے، اور میں کہتا ہوں ساری دنیا کے چاند، سورج، روشنیاں جمع کر لی جائیں، میرے آقا کے نالے نے مقدس سے جو خاک کا ذرہ لگا ہے اس کی چمک کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ امت کو حقیقت بتائی جائے۔ ایک بندے نے حضرت وقار صاحب مجھے سوال کیا، اچھا عجیب، لوگ سوال کرتے ہیں اگر ممبر ہو نا مضبوط آدمی کے ہاتھ میں تو جواب بھی اصلاح والا ملتا ہے، اور اگر ممبر ہو نا چینکو پینکو قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں تو پھر جواب بھی چینکو پینکو قسم کے آتے ہیں۔ تو مجھے سوال کیا کہ بھائی میرے نبی نور ہیں یا بشر ہیں؟ سوال کیا بندے نے کہ میرے نبی نے نور ہیں یا بشر ہیں؟ آج سن دیوبند کے فرزند کا جواب، کہنے لگا حضور نور ہیں یا بشر ہیں؟ میں نے کہا سوال ہی غلط ہے، کہتا نہیں نہیں سوال ٹھیک ہے، میں نے کہا سوال غلط ہے، کہتا ٹھیک ہے، میں نے کہا غلط ہے، کہتا ہے کیسے غلط ہے؟ میں نے کہا تو تقسیم کر رہا ہے کہ یا تو نبی نور ہیں یا بشر ہیں، جبکہ میں ساری کائنات کے اللہ کے پیدا کردہ نور میں دیکھتا ہوں، حضرت میکائیل کو دیکھتا ہوں، حضرت اسرافیل کو دیکھتا ہوں، حضرت جبریل کو دیکھتا ہوں، حضرت جناب میکائیل کو دیکھتا ہوں، میں سارے فرشتوں کو دیکھتا ہوں، میں نوری مخلوقات کو دیکھتا ہوں، میں کائنات کے بشر کو دیکھتا ہوں، حضرت آدم کو دیکھتا ہوں، نوح کو دیکھتا ہوں، ابراہیم و اسماعیل کو دیکھتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا ہے تیرا سوال ہی غلط ہے، ساری دنیا کے نور، ساری دنیا کے بشر کو اکٹھا کر لو، میرے نبی نور کے بھی سردار ہیں، بشر کے بھی سردار ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تمہیں کس نے دیے یہ تفریقیں کرنے کے؟ تو اپنی پٹاریاں کھول کے بیٹھا ہے، یہ ہیں اور یہ نہیں ہے۔ ہاں نا، ہم سے مسئلہ سن۔ کیا بات ہے۔ کہتا ہے حضور یہ ہیں اور وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جس نبی کے دروازے پہ ساری دنیا کا نور آ کے پہرا دیتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ہاں ہم سے سننا سیرت کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو نے تو پڑھی ہی نہیں ہے، تمہیں تو کہانیاں یاد کروائی گئی ہیں اور ہمیں اللہ کا قرآن یاد کروایا گیا ہے۔ ہم سیرت کا بیان کرتے ہیں، پیغمبر کے تذکرے اللہ کے قرآن سے، پیغمبر کے تذکرے محبوب کے فرمان سے۔ اس لیے یاد رکھو ساری دنیا کے نور و بشر جس پہ فدا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اب یہ سوال بنتا ہے کہ حضور نور ہے یا بشر ہے؟ نہیں۔ کیوں یہ سوال بنتا ہے؟ لیکن یہاں تو لوگ علم کی پٹاریاں کھول کے بیٹھے ہیں بھائی، تو بھائی کاٹ کرو۔ انہیں کہو میرے نبی کو تقسیم نہ کرو۔ کوئی کہتا ہے یہ ہے وہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے حضور علی کے تھے، ایک کہہ رہا ہے حضور ابو بکر کے تھے۔ میں نے کہا آج دیوبند کے فرزند سے مسئلہ سمجھ کہ حضور ابو بکر کے تھے یا علی کے تھے۔ میں نے کہا یاد رکھ نبی نے ابو بکر سے بیٹی لی ہے اور خود اپنی بیٹی علی کو دی ہے۔ پتہ چلا ایک کے داماد بنے ہیں، ایک کو داماد بنایا ہے، ایک ان کا سسر ہے، ایک کے یہ سسر ہیں۔ پتہ چلا کہ نبی ابو بکر کے بھی تھے، نبی علی کے بھی تھے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی بتلا دوں کہ یہاں کے تمہیں پٹیاں پڑھائی جائیں گی جی ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ بولو بولو زور سے بولو، جو علی والے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔
مسکرائیں، چہروں پہ مسکراہٹ لائیں. یہ ہے علی والے، کیا بات، یہ ہے علی والے. کیا بات. اور میں اگر کھڑا کر کے پوچھوں نا جو زیادہ باتیں کر رہے ہیں کہ ذرا اپنا شجرہ بیعت علی سے ملاؤ تو شجرہ بیعت بھی نہیں ملا سکیں گے. میں اپنے پیر سے چاروں سلسلوں میں بیعت ہوں. اپنے پیر سے سلسلہ چشتیہ میں، سلسلہ قادریہ میں، سلسلہ سہروردیہ میں، سلسلہ نقشبندیہ میں. میں اپنے چاروں سلاسل کی پشت بھی بتا سکتا ہوں، نسب بھی بتا سکتا ہوں. میرا شجرہ بیعت حضرت علی المرتضیٰ سے ملتا ہے. علی میرے پیر ہیں، علی میرے مرشد ہیں، علی میرے رہبر ہیں، علی میرے مقتدا ہیں، علی میرے پیشوا ہیں، علی میرے سید ہیں، علی میرے سالار ہیں، علی میرے سردار ہیں، علی میرے کمانڈر ہیں، علی میرے رہبر ہیں، علی میرے پیر ہیں، علی میرے نور ہے، علی میرے سر کا تاج ہے، علی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علی میری عروج ہے، علی میری بلندی ہے، علی میرا عقیدہ ہے، علی میرا نظریہ ہے، علی میری سوچ ہے، علی میرے فکر ہے، علی میرا مرشد ہے، علی میرا پیر ہے. نعرہ تکبیر. چمن چمن کلی کلی، بتا دو ہم علی کے دیوانے ہیں. چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی. توجہ، ایک مسئلہ سمجھا کے جا رہا ہوں. پوری دنیا میں اس مسئلے کو بطور چیلنج کے پیش کرو، اگر کوئی سامنے آئے تو فقیر حاضر ہے. پوری دنیا میں بطور چیلنج کیسے پیش کرو، اگر کوئی سامنے آئے تو فقیر حاضر ہے. میں آج تمہیں علی والے کی پہچان بتا کے جاتا ہوں. علی والے کی، بھائی علی والے کی پہچان تو ہونی چاہیے نا. بھائی یہ وزیر اعظم صاحب ہیں جی، کیوں؟ پتہ چل رہا ہے. بھائی یہ مولوی صاحب ہیں، کیوں جی؟ ہماری مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، پہچان یہ ہے. بھائی یہ کونسلر صاحب ہیں، کیسے پتہ چلا؟ ہم نے خود جتوایا، ووٹیں دی، پوسٹر لگایا سامنے. یہ ساؤنڈ سسٹم ہے جی، وہ ڈبے ہیں، سب کو پتہ ہے ڈبے. بھائی یہ سپیکر ہے، مائک ہے، سب کو پتہ ہے مائک کا. پہچان ہے، اس میں بول رہا ہوں تو مائک ہی ہوگا نا. ویسے ہمارے مولانا ضیاء القاسمی صاحب کہتے تھے ہمارا خطیب 1 نمبر ہوتا ہے، ساؤنڈ 2 نمبر، لیکن آج ساؤنڈ بھی 1 نمبر ہے. آج الحمدللہ ساؤنڈ بھی 1 نمبر ہے. کبھی کبھی یہ اس نے اتفاق ہو جاتا ہے. خطیب تو ہے ہی 1 نمبر، تم ٹینشن نہیں لو اللہ کے فضل سے. میں آج تمہیں علی والوں کی پہچان بتا کے جاتا ہوں کہ علی والے کون ہیں. توجہ، مجھے بتاؤ کہ علی والا اس دور کا زیادہ عظیم ہے یا اس دور کا؟ بولو اس دور کا. اس دور میں ایک بندہ کہتا ہے میں علی کو مانتا ہوں، اور اس دور میں کہتا تھا میں علی کو مانتا ہوں. یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ؟ توجہ، میں اس دور کے علی والے کی بات کر کے اس دور کے علی والے کی پہچان کرواتا ہوں. اس دور کے علی والے کو دنیا حضرت حسن مجتبیٰ کہتی ہے، جو حضرت علی کا بیٹا ہے. ان ابن ھذا سید لعل اللہ یصلی بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اس دور کے علی والے نے معاویہ کو مان کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ علی والا وہی ہوتا ہے جو معاویہ کو مانتا ہے. نعرہ تکبیر. علی معاویہ، بھائی بھائی علی معاویہ، آواز نہیں آ رہی. علی معاویہ، علی معاویہ. توجہ بھائی، علی والوں کی پہچان ہی ہے کہ وہ معاویہ کا ذکر بڑی محبت سے کرتے ہیں. کہو بے شک. کہتے ہیں میں معاویہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا تو معاویہ کو نہیں مانتا تو علی والا؟ بولو تو علی والا. علی والے وہ تھے جنہوں نے شام سے بلایا، اپنے کوفہ کے ممبر پہ بٹھایا. جب شام سے چلا تو امیر شام تھا. جب علی والے حسن کے ممبر سے اترا تو 44 لاکھ کا امیر المومنین تھا. یہ علی والوں کی پہچان ہے. اس لیے اس دور میں علی والوں کو پہچاننا ہے نا. ہم سارے علی والے ہیں. ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہو. مار کے نہیں یار، مارنے والی پارٹی دوسری ہے. ہم پیار سے رکھ کے سینے پہ ہاتھ کہتے ہیں ہم علی والے ہیں. کہو ہم علی والے ہیں. تو علی والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ معاویہ کو مانتے ہیں. جو معاویہ کو نہیں مانتا وہ علی والا ہو سکتا ہے. یہ سرٹیفکیٹ ہے. اور یاد رکھو ہم وہ ہیں، اہل سنت کا مزاج کیا ہے؟ بین الافراط و تفریط. اہل سنت، ویسے تو ہر بندہ کہتا ہے میں اہل سنت ہوں. آپ جائیں نا، رات ہم چکوال کے علاقے میں گئے تو راستے میں جاتے ہوئے گاڑی کی
جو ٹائر نہیں ہوتے اس کی ڈسک فارغ ہو گئی. تو روات کے علاقے میں ہم نے ایک دکان پہ بریک ماری تو ہمارے ساتھ معتبر نعت خان قاری یاز مدنی صاحب بھی تھے, بلکہ گاڑی وہی چلا رہے تھے. پوچھئے گا بریکاں کدے کدے نعت خانوں دیاں فیل ہوندیاں نے, کدے کدے انہاں دیاں بریکاں فیل ہوندیاں نے. تو ہم گئے, ہم نے کہا یار ہمیں ڈسک چاہیے لیکن جاپانی چاہیے. کون سی چاہیے؟ جاپانی. اس نے کہا جاپانی بھی دو قسم کی, ایک ڈپلیکیٹ ہے ایک اصل ہے. ایک ڈپلیکیٹ ہے ایک اصل ہے. تو جو ڈپلیکیٹ تھی ہم نے کہا یہ کتنے کی ہے؟ اس نے کہا یہ 2100 روپے کی ہے. اور جو اصل ہے اس نے کہا یہ 2800 روپے کی ہے. ہم نے کہا ذرا ڈپلیکیٹ دکھا. اس نے کہا فرق نہیں جانو گے, ڈپلیکیٹ کے باہر بھی لکھا تھا میڈ ان جاپان. تو باہر تو لکھ دیتے ہیں میڈ ان اہل سنت والجماعت, لیکن اہل سنت والجماعت وہی ہے جو سر عام اعلان کرتے ہیں کہ ابانی زبانیں گرفت میں رہتی ہیں. ہم ابو بکر کو بھی مانتے ہیں, ہم عمر کو بھی مانتے ہیں, ہم عثمان کو بھی مانتے ہیں, ہم علی کو بھی مانتے ہیں, ہم حسن کو بھی مانتے ہیں, ہم حسین کو بھی مانتے ہیں, ہم معاویہ کو بھی مانتے ہیں. ارے یہ تو نبی کے صحابی ہے, حق والے اہل سنت وہ ہے, یہ تو صحابی ہے, یہ اس خاک کے ذرہ کریمہ کو بھی مانتے ہیں جو آمنہ کے لال کے نالے میں مقدس سے لگا ہے. یہ اہل سنت والجماعت ہیں. بہت بڑا جملہ ماشاءاللہ. باقی سارے ارلو پھرلو. وہ تاجدار گولڈا پیر نصیر الدین گولڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ کے بہت بڑی ولی تھے. میری 2 ملاقاتیں ان سے ہوئی, 2 دفعہ زیارت ہوئی. ماشاءاللہ. عظیم گھرانے کے آدمی تھے. حضرت فرمایا کرتے تھے پیران دے گھر جمن والا پیر نہیں ہوندا. پیران دے گھر جمن والا پیر نہیں ہونا. ہر اہل سنت دے دعوے کرن والا سنی نہیں ہوندا. سنی وہی ہوندا ہے جدا عقیدہ نبی دے مطابق ہے. سنی وہی ہوتا ہے جس کا نظریہ نبی کے مطابق ہے. سنی وہی ہوتا ہے جو نبی کے اصحاب کو بھی مانتا ہے اور نبی کے اہل بیت کو بھی مانتا ہے. ہم وہی ہیں, ہاتھ کھڑا کر کے ہم وہی ہیں. باقی چرلو برلو, باقی وہ کہتے تھے پیر نصیر الدین گولڈوی رحمہ اللہ کہ آج کل چرلو برلو بھی بڑے ہو گئے نے. چرلو برلو بھی بڑے ہو گئے نے. اس لیے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی, ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. اہل سنت والجماعت کو پہچاننا ہے. ان کا سند یہ ہے کہ ما انا علیہ و صحابی, وہ پیغمبر کے راستے پہ چلتے ہیں, پیغمبر کے صحابہ کے راستے پہ چلتے ہیں. اس لیے ہم وہی ہیں جو پیغمبر کے راستے میں بھی چلتے ہیں, پیغمبر کے صحابہ کے راستے میں بھی چلتے ہیں. اور ہم سر عام اعلان کرتے ہیں کہ صحابہ بھی ہمارے ہیں, اہل بیت بھی ہمارے ہیں, بلکہ ہم گرج کے کہتے ہیں کہ سنبھال کے رکھو یہ سب بہانے تمہارے ہیں. صحابہ بھی ہمارے ہیں, اہل بیت بھی ہمارے ہیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب. سنبھال کے رکھو, سنبھال کے رکھو, ماشاءاللہ جی. سنبھال کے رکھو. سنبھالنے کی بھی طریقے ہیں, پہلے سے طے کیا جاتا ہے کام. ہم وہ نہیں, ہم وہ سنبھال کے رکھو, سنبھال کے رکھو, سنبھال کے رکھو, سنبھال کے رکھو. یہ سب بہانے تمہارے ہیں, صحابہ بھی ہمارے ہیں, اہل بیت بھی ہمارے ہیں. یہ اہل سنت کا مزاج ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ اہل سنت والجماعت کے مزاج پر ہمیں چلنا نصیب فرمائے. اللہ نبی کی سیرت پہ چلنا نصیب فرمائے. آج ساری دنیا پیغمبر کے صحابہ کی کیوں دیوانی ہے؟ اس لیے کہ صحابہ نے اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر دیا تھا, صحابہ نے اپنا تن من دھن نبی کے حوالے کر دیا. آج ساری دنیا اپنے آپ کو صحابہ والا کہتی ہے. اس لیے آج تہیا کریں, میرا کھانا, میرا پینا, میرا سونا, میری شادی, میری خمی, میری تجارت, میرا کاروبار, میرا چہرہ, میرا لباس, میری تہذیب, میری تمدن, میری ثقافت, میری ریت, میری رسم, میرا رواج وہی ہوگا جو آمنہ کے لال کا تھا. آج کے بعد میں اپنے سارے معاملات سنت کے مطابق کروں گا انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. ایک ہوتی ہے گھنٹے کی تقریر اور ایک ہوتی ہے گھنٹے کا خلاصہ. گھنٹے کا خلاصہ. میں جامی پڑھا رہا تھا تو میں نے طالب علموں سے پوچھا یار جامی کی کوئی آسان بھی شرح ہے یا نہیں ہے؟ دوسرے دن لڑکے نے کہا سجی ہے نا. میں نے کہا کون سی؟ کہا تو خلاصۃ الجامی. میں نے کہا پکڑا گیا نا, ہم نے منع کیا تھا مدرسے میں شرح رکھنے کی اجازت, پکڑا گیا, پھڑا گیا. ٹھیک ہے, تو خلاصہ پیش کر دیا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم نبی والے ہیں. ذرا ہاتھوں کی زیارت کرواؤ. نبی والے اپنے ہاتھوں کی زیارت کروائیں, ہاتھ نیچے کریں.
اب کھڑے کریں، ہم صحابہ والے ہیں، ہاتھوں کی زیارت کروائیں، نیچے کریں، پھر کھڑے کریں، ہم اہل بیت والے ہیں، اب ہاتھ نیچے کریں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ رب کا قرآن کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، قتال کرنے والے، اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے، قتال کرنے والے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ حضرت معاویہ کا ایمان فتح مکہ سے پہلے کا ہے، لیکن قرآن نے ایمان کا مسئلہ نہیں چھیڑا، قرآن نے مسئلہ چھیڑا انفاق فی سبیل اللہ و قتال فی سبیل اللہ۔ پتہ چلا رب کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے اور کبھی کبھی قتال کے لیے بھی جانا ہے، پیٹ پوجا کے لیے نہیں لگے رہنا۔ اللہ کے فضل سے یہ چہرے نبی کی دعوت کو بھی ماننے والے ہیں اور نبی کے جہاد کو بھی ماننے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، قتال کرنے والے، اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے، قتال کرنے والے، یہ آپس میں مقام صحابیت کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، تمہیں دھوکہ نہ دے۔ ہم نے کبھی بھی حضرت معاویہ اور علی کو مقام صحابیت میں برابر کہا؟ ہم کہتے ہیں مقام صحابیت میں کس کا درجہ بلند ہے؟ علی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلا درجہ۔ لیکن ہمیں حکم ہوا علی کا درجہ بلند ہے، توجہ، علی کا درجہ بلند ہے، معاویہ کا درجہ علی سے کم ہے، لیکن یاد رکھنا ہے وہ بھی نبی کا صحابی ہے، یہ بھی نبی کا صحابی ہے، وہ بھی نبی کا رشتہ دار ہے، یہ بھی نبی کا رشتہ دار۔ ان کو نبی نے بیٹی دی ہے، ان سے نبی نے بہن لی ہے، ان کے گھر میں نبی کی بیٹی گئی تو علی کی بیوی بنی ہے، ان کے گھر میں معاویہ کی بہن آئی تو نبی کی بیوی بنی ہے۔ اس لیے یاد رکھو مقام میں علی معاویہ برابر نہیں ہے، لیکن تجھے مجھے حکم ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے علی کے لیے بھی جنت کا اعلان کر دیا ہے اور معاویہ کے لیے بھی جنت کا اعلان کر دیا ہے۔
کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. کہتے ہیں حضرت معاویہ نو ہاتھ پاواں گا. کنو ہاتھ پاواں گا؟ آج کل نوے نوے انجینئر محمد علی مرزا جیسے پلمبر برآمد ہو گئے نے اور انہاں دے کچھ ہم نوا ٹینکو پینکو بھی دنیا چ آ گئے نے جو کہندے نے اسی معاویہ نو ہاتھ پاواں گے. میں نے کہا یاد رکھو ذات دی کوڑ کلی تے جپے شاتیروں نو، ارے ذات کی چپ کلی تو جپے شاتیروں کو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. فلوم الخفاشی لا یضر الشمس، چمگادڑ کا ملامت کرنا سورج کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ساری دنیا کے کتے بھاگتے رہے، حضرت معاویہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں جملہ صحابہ کا احترام نصیب فرمائے. اللہ ہمیں حضور صحابہ اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائے. اللہ اسماعیلی صاحب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ بھائی آکاش، ان کے بھائیوں، رشتہ داروں، معاونین، متعلقین کو اللہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.